یہی ماننا ہے یہ مان لے، وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے، فیصل احمد بہار سے سوال کرتے ہیں، اگر فجر کے وقت سے پہلے اذان دے دی گئی تو کیا یہ اذان صحیح ہوگی یا دوبارہ دینا ہوگی؟ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ نمازیں اس کے وقت پر ادا کی جائیں، وقت سے پہلے نہیں۔ تو اذان وقت پر دی جائے، اس سے پہلے نہیں۔ اب دو صورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر وقت سے پہلے اذان دے دیتا ہے، تو یہ بالاتفاق غلط کار آدمی ہے اور اس کی اذان پر اکتفا نہ کیا جائے اور نہ نماز ادا کی جائے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ کبھی بھول کر، جیسے آج کل ہمارے یہاں مساجد میں جو گھڑی گھنٹے لگے ہوئے ہیں، عام طور پر بزرگ آدمی مسجدوں میں اذان وغیرہ دیتے ہیں، تو کبھی دیکھنے میں ان کے غلطی ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوتی، ہڑبڑاہٹ میں اٹھتے ہیں تو کچھ کا کچھ دیکھ لیتے ہیں اور اذان دے دیتے ہیں۔ تو اگر وقت سے پہلے انہوں نے اذان دے دی تو وہ کافی نہیں ہوگی، وقت پر ہی اذان ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کی ایک غلطی ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میاں ابھی تو وقت ہوا نہیں ہے، تم نے اذان کیسے دے دی؟ اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا، جاؤ اعلان کرو، الا ان العبد قد نام۔ اب اس کے دو معنی بتلائے محدثین کرام نے۔ ایک تو یہ کہ بندہ سو گیا تھا، یعنی سو جانے کی وجہ سے صحیح وقت کا پتہ نہیں چلا، وقت سے پہلے اذان ہو گئی۔ اور دوسرا معنی محدثین کرام نے اس کا یہ بتلایا کہ بندہ چلا سونے، یعنی اذان تو دے دی ہے لیکن وقت سے پہلے دے دی ہے، اب بندہ نماز پڑھنے نہیں سونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات بھی سوئیے، نماز پڑھنے مت آئیے۔ اور پھر جب وقت ہوا اذان کا تب اذان دلوائی گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس طرح کی غلطیاں ہو گئیں، وہ غلطیاں در حقیقت دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے اور آنے والے لوگوں کو مسئلہ بتلانے کے لیے عام طور پر اللہ رب العزت نے ان سے اس طرح کے سہو، غلطیاں، بھول کروائیں، اور یہ مسئلہ اس طرح سے صاف ہو گیا۔ اب نہ تو یہ جائز ہے ہمیں کہ اگر کوئی مؤذن ہمیشہ صحیح وقت پر اذان دیتا ہے اور اتفاق سے کسی بھی وجہ سے وہ وقت سے پہلے اذان ایک دن دے بیٹھا، تو جو بھی آدمی آ رہا ہے اس کو ٹوکتا چلا آ رہا ہے، ارے میاں کیا بھانگ کھاتے ہو، ارے میاں کہ تم یہ کرتے ہو، تمہیں نیند نہیں آتی ہے، دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں سونے دیتے ہو، ارے بھئی تم گھنٹہ لگا ہوا ہے اتنا بڑا، تمہیں گھنٹہ نظر نہیں آ رہا۔ جو بھی آ رہا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے وہ بکتا چلا آ رہا ہے مؤذن کو، یہ مناسب نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا، اللہ کے رسول نے ان کو بتلایا۔ پھر اور یہ کہیں منقول نہیں ہے کہ بعد میں جو صحابہ کرام آئے وہ سب حضرت بلال کو ٹوکتے ہوئے چلے آتے ہوں کہ بلال آج کیا کیا، بلال آج ایسا کیوں ہوا، بلال یوں کیوں ہوا، بلال وہ کیوں ہوا۔
ان تمام باتوں کو بھول جانا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے۔ انسان انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، مشین نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے اس سے۔ تو اگر اس طرح کی کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بنیاد بنا کر بعض جگہ تو اس کو وہاں سے بالکل الگ کر دیتے ہیں۔ اگر وہ وہاں پر ملازمت کر رہے تو ملازمت سے الگ کر دیا، ارے اذان انہوں نے وقت سے پہلے دے دی۔ بھائی ایک بار دے دی، کوئی ایسا نہیں ہے جرم ہو گیا کہ وہ اسلام سے نکل گئے۔ تو یہ باتیں غلط ہیں۔ اور مسئلہ صحیح کیا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے کبھی تو مؤذن کو جیسے ہی کوئی بتلائے، مان لیجئے کہ مسجد ہی میں کوئی اور آدمی سوتا ہے، جیسے امام صاحب بھی وہیں کسی حجرے میں رہتے ہیں، اور وہ نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ بھی ابھی وقت ہوا نہیں، مؤذن سے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہوا، کیسے وقت سے پہلے اذان دے دی؟ تو مؤذن کو اعلان کر دینا چاہیے کہ بھائیو غلطی سے اذان ہو گئی، اذان کا بھی وقت نہیں ہوا ہے، ابھی اذان میں اتنا وقت باقی ہے، آپ لوگ آرام کر سکتے ہیں، اتنے بج کر اتنے منٹ پر دوبارہ اذان ہوگی، تب آپ نماز کے لیے آئیے گا۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کے الفاظ استعمال کر کے اعلان کر دیا جائے تو نہ تو مؤذن کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، نہ اس کو ملازمت سے علیحدہ کیا جائے، اور نہ ہر آدمی اس پر راشن پانی لے کر چڑھ دوڑے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اذان ہو گئی ہے وقت سے پہلے تو کوئی بات نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ وقت پر دوبارہ اذان ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔